برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ایک انداز بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کے اور انداز بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ مومن آیت نمبر 67، هو الذی خلقکم من تراب۔ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ مؤمنون آیت نمبر 12، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ترجمہ اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورہ صافات آیت نمبر 11، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ ترجمہ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، سورہ حجر آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ ان سب آیات کا معنی ایک ہی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہر قسم کی مٹی جمع فرمائی گئی، پھر اسے پانی سے گوندا گیا تو وہ مٹی ایسا سیاہ گارا بن گئی جس سے بو آتی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا، اور جب وہ مٹی خشک ہو گئی تو ہوا گزرنے کی وجہ سے ٹھیکری کی طرح بجنے لگی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں جن سے مراد ابلیس ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا فرمایا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ۔ سورہ حجر آیت نمبر 27۔ ترجمہ اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انسان کے گروہ، تمہاری تخلیق کی مختلف حیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمت فرمائی، حتیٰ کہ تمہیں مرکبات میں سے افضل اور کائنات کا خلاصہ بنا دیا، ان میں سے تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔